ماشاء اللہ جذبات سبحان اللہ بہت اچھا پڑھا بھائی آپ نے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کرے گا, اور شہادت ہے اس کے لیے, اس کے واسطے جو ان سے محبت کرے گا, اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو ان کی امامت کا قائل ہوگا. بے شک. محمد وآل محمد صلوات. ہم لوگ جو آج یہاں پر موجود ہیں, جو امام علیہ السلام کی غیبت میں جو مومنین ان کی امامت پر قائل رہیں گے, ان کا انتظار کریں گے, ان کے لیے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بلا شک آپ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والے لوگ جو آپ کی امامت کے قائل ہوں گے, آپ کی غیبت میں آپ کے ظہور کے منتظر ہوں گے, ایسے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں اور برتر ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بلند عقلیں عطا کی ہوں گی اور ان کے افکار اور سوچیں اتنی بلند ہوں گی. میں توجہ چاہوں گا آپ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بلند عقلیں عطا کی ہوں گی, ان کے افکار اور سوچیں اتنی بلند ہوں گی, اور وہ معرفت کے ایسے اعلیٰ معیار پر ہوں گے کہ ان کے نزدیک آپ کی غیبت ایسی ہوگی جیسے کہ آپ حاضر اور موجود ہیں. بے شک. یعنی ان کا اپنے غائب امام پر ایسا پختہ یقین ہوگا جس طرح زندہ امام پر یقین ہوتا ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام اس دور میں رہنے والے لوگوں کے مومنین کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. آمد فرزند زہرا بلند تر صلوات. ہم لوگ اصل میں اپنی خوش قسمتی کو شاید اتنا درک نہیں کر پائے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں جو آج کے اس دور میں جو ہے امام کی ہم رعایا میں شامل ہیں, ان کے محبت ہمارے دلوں میں قائم ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق امام باقر علیہ السلام کے جذبات یہ انتہائی معرفت والی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام باقر علیہ السلام خود امام ہیں, خود اولو الامر ہیں, ٹھیک ہے, 5ویں امام ہیں وہ ہمارے. وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے تھے؟ ان سے پوچھا گیا امام کے بارے میں, پوچھا گیا کہ آپ وہ مہدی ہو جس کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا؟ تو وہ آگے سے فرماتے ہیں نہیں, اگر میں امام مہدی کے دور کو پا لوں. توجہ چاہوں گا, امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امام باقر جو ہیں وہ امام مہدی کے دور کو پا لیں تو وہ ان کی خدمت میں رہنے کے لیے خود کو آمادہ رکھوں گا. امام خود فرما رہے ہیں کہ میں امام مہدی کی خدمت کرنے کے لیے خود کو ہر وقت آمادہ رکھوں گا. کیا مطلب؟ ان کا نوکر بن کر رہوں گا, ان کا خدمت گزار بن کر رہوں گا, اور اپنی زندگی ان کی حفاظت کی خاطر, اپنی زندگی ان کی حفاظت کی خاطر قربان کر دوں گا. امام باقر علیہ السلام کی اور امام زمانہ علیہ السلام کی ذات پر بلند ترین صلوات. ابھی میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کیا جذبات تھے, کیسی عقیدت رکھتے تھے ان کے لیے. ان سے بھی پوچھا مومنین نے جا کر کہ مولا جس مہدی موعود کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کیا آپ وہ مہدی موعود ہیں؟ تو وہ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ مہدی موعود نہیں ہوں, لیکن جب امام مہدی کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں وہ نہیں ہوں, لیکن اگر میں ان کے زمانے کو پا لوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. اس کو ہم جتنا بھی سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر, معرفت کے ایسے دریچے آپ کے ذہنوں میں کھلیں گے اور عشق کی ایسی بلندیوں پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے کہ وہ امام ہمیں ملا ہے جس کی خدمت کے لیے امام صادق بے چین ہے, جس کی خدمت کرنے کے لیے امام باقر علیہ السلام بے چین ہے, اور ہم جو ہے ان کے شاید اتنی قریب نہیں ہو سکے کہ ہمیں ان کے قرب میں جانا چاہیے. ہم اپنے امام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہماری کیا ہم اپنے روز و فکر میں ان کو یاد کرتے ہیں؟ روز و شب میں ان کو یاد کرتے ہیں؟ بہت کم. اگر ہم اپنے ضمیر کو دیکھیں تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ کیا میں کہوں کہ خستہ حال ہیں ہم لوگ, کہ اپنے امام کی یاد ہم اگر میں کہوں ہم میں سے کہ یہ بھی میں اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں, مجھے خود تو امام کے بارے میں
کوئی حدیث یاد نہیں. اگر میں کہوں کہ امام کے بارے میں کوئی ایک حدیث یاد سنائیں تو میرے خیال میں چند ایک مومنین ہوں گے جو سنا پائیں گے. ہمیں اپنے حال کے اوپر رحم کھانا چاہیے اور امام کی معرفت کو ہمیں اپنے ذہنوں میں اپنے عشق کے عقیدہ میں بلند کرنی چاہیے. اب میں ملتمس ہوں جناب ارتضیٰ شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ.